ہماری زندگی میں ہمارے جوڑوں کا، ہماری ہڈیوں کا، ہمارے پورے جسم کا بہت زیادہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ تمام چیزیں نہ ہوتی تو ہم حرکت کیسے کرتے، ہم چلتے پھرتے جتنی بھی چیزیں کرتے ہیں یہ سب کچھ ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم کہیں گے کہ یہ جو جسم کے جتنے بھی ہڈیاں ہوتی ہیں خاص طور پر ان کا خیال کیسے رکھا جا سکتا ہے، یا اس میں کیا پرابلمس ایسی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کے پاس جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کون سے عام آرتھوپیڈک پرابلمس ہیں اور اس کے کیا ٹریٹمنٹس ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے مکمل صحت میں۔ ڈاکٹر محمد آصف پراچا FCPS آرتھو، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف آرتھوپیڈک سرجری ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت نیشنل ہاسپٹل سے۔ ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کی طرف جاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جو بچوں میں خاص طور پر ہم انفینٹس کی بات کرتے ہیں اور ٹوڈلرس کی بات کرتے ہیں، ان کا جو آرتھوپیڈک پرابلم ہوتا ہے وہ نارملی کیا ہو سکتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جی شکریہ۔ اصل میں ہمارے پاس جو زیادہ تر فیملیز آتی ہیں اور جو بچوں کو لے کے آتی ہیں جی، وہ بچوں کی ٹانگوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے ہم، کہ وہ کوئی کہتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ صحیح چل نہیں رہا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ بچے کی ٹانگیں جو ہے وہ اندر کی طرف ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ بچہ جو چل رہا ہے یہ پنجے گھما کے چل رہا ہے، جس کو ہم ان ٹوئنگ کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کامن پرابلمز ہیں جو ہمارے پاس پیرنٹس جو ہے وہ لے کے آتے ہیں۔ تو یہ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو پرابلمز ہے خاص طور پہ جو ٹانگیں بوئنگ ہوئی ہوتی ہے، ٹبیا کی جو ٹانگ اندر کی طرف مڑی ہوتی ہے، یہ ایک کامن فزیولوجیکل پروسیس ہوتا ہے، اور یہ عام طور پہ 2 سال سے 2.5 سال کی عمر میں خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں زیادہ کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ اور باقی جہاں تک مسئلہ ہے کہ بچے جو ہے وہ ٹانگیں اندر کر کے چل رہے ہیں، تو بچوں کا جو گیٹ پیٹرن ہوتا ہے، جو چلنے کا انداز ہوتا ہے، یہ عام طور پہ 7 سال کی عمر میں جا کے میچور ہوتا ہے۔ تو اسے 7 سال سے پہلے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک ہمارے ہاں بڑا ٹرینڈ ہے کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا مائک کے قریب ہو جائے، آپ بالکل ٹھیک بیٹھے لیکن تھوڑا سا اور قریب ہو جائیے۔ اور پھر ایک ہمارے پاس ٹرینڈ ہے کہ لوگ جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ کوئی کہتا ہے کہ یہ جوتا بنا دیں، کوئی کہتا ہے آپ یہ پٹی باندھ دیں۔ تو ان سب چیزوں کا اس چیز کے اندر کوئی دور نہیں ہے۔ ایک اور ہمارے پاس پرابلم جو بچوں میں آتا ہے، جو پیرنٹس کنسرن کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں ان کا کنسرن ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کا فٹ جو ہے وہ فلیٹ ہے۔ اب فلیٹ فٹ جو بچوں کے اندر ہوتا ہے، ایک زیادہ تر جو ہوتا ہے اس کی سرجری بھی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، فلیٹ فٹ کی سرجری تو بچوں کے اندر تو بالکل ہی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایون ہم اس کے لیے جو ہے وہ جوتے بھی ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں، اور اس نرم پٹھوں کی وجہ سے جو ہوتے ہیں ان بچوں کے فٹ جو ہے وہ فلیٹ ہوتے ہیں، اور ایسا ایسا جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو پٹھے سخت ہو جاتے ہیں اور نارمل آنچ بن جاتی ہے۔ اور بعض اوقات تو یہی ہوتا ہے کہ اگر آنچ نہ بھی بنے اور بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، ہاں یہ ہے کہ البتہ آپ اس کو اچھی طرح کلینکلی دکھا لیں ڈاکٹر کو ایک دفعہ، جی، لیکن خاص طور پہ جو اس کے لیے جوتے پہنائے جاتے ہیں، اور زیادہ تر وہ جو جوتے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے تکلیف بجائے دیتے ہیں۔ تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب لوگ زبردستی اپنے بچوں کو شاید یہ فورسز میں اس کی وجہ سے کہ وہ جوائن نہیں کر سکتے، یہ فلیٹ فٹ بہت ساری جگہوں پر پرابلم کر رہا ہوتا ہے، تو وہ جو جوتے پہناتے ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں کہ جی ایکسرسائز کرو، اس طرح کرو، تو کیا یہ سب نقصان دہ ہے؟ بالکل جی، اگر بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اچھا، ہم اس وقت تو فی الحال بچوں کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں یہ فیملی کا کوشچن ضرور ہوتا ہے کہ یہ بعد میں آرمی میں جا سکے گا نہیں جا سکے گا۔ جی جی، ایسا ہم ہوتا تو یہ کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو اس کو فی الحال تھوڑا بڑا ہونے دیں، جب بڑا ہو جائے گا 10-11 سال کا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو ری اسیس کریں گے۔ ٹھیک، لیکن یہ ایسے قوانین بنائے گئے ہیں کہ یہ جو ہے وہ آرمی جوائن نہیں کر سکتے۔ حالانکہ لٹریچر یہ کہتا ہے کہ جن کی آنچ زیادہ بڑی ہو ان کو چلنے میں دقت ہوتی ہے، اور جن کی آنچ نہیں ہوتی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا اگر وہ فزیولوجیکل ہو۔ ہاں کچھ بیماریاں ہوتی ہیں ان سے بھی فلیٹ فٹ ہوتا ہے، لیکن وہ بھاگ نہیں سکتے تیز؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہی کہتے ہیں کہ جو فزیولوجیکل ہوتا ہے، میں پھر وہی بات بار بار کہہ رہا ہوں، ایک ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی پیدائشی ہڈیاں جڑی ہوتی ہیں، اور ایک نارمل فلیٹ فٹ ہوتا ہے۔ نارمل فلیٹ فٹ عام طور پہ وہ لوگ سب کام کر سکتے ہیں، صرف ان کو ایک ہی پرابلم ہوتا ہے کہ ان کا جو جوتا ہے وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو اس لیے جو ہے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کرنا چاہیے۔
ہاں اگر وہ کوئی تکلیف دے رہا ہوں تو وہ سب باتیں جو ہوتی ہیں وہ جب جوان ہوتا ہے اس کے بعد ہوتے ہیں. اور بچوں کو تو بالکل ہی ان کو نارمل ڈیولپمنٹ ہونے دینا چاہیے اور ان کو کوئی بھی جوتا نہیں دینا چاہیے. بعض اوقات ہمارے پاس یہ بھی ہوا کہ بچے آئے تو ہم نے وہ جو پیرنٹس آتے اس میں دیکھا تو کسی کے بھی والدہ کا اپنا فلیٹ فٹ ہوتا ہے. بالکل. یہ ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. یہ بالکل انہیریٹڈ بھی ہوتی ہیں یہ چیزیں, اور دادی کا بھی اگر ایون ماں کا نہیں, اگر دادی دادا کا بھی فلیٹ فٹ ہے تو بچوں میں یہ چیز آتی ہے. اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. جی آصف, ڈاکٹر آصف راجا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف آرتھوپیڈک سرجری. ہم بات کریں کامن آرتھوپیڈک پرابلمز اینڈ ٹریٹمنٹ پہ. عصمت عید فائزہ قریشی آپ کے ساتھ موجود ہیں. کال کر سکتے ہیں آپ ہمیں 111-111-107 111-111-107. واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں 034511041070 034511041070. سنتے رہیے اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز بلے بلے FM نیٹ ورک. سیگمنٹ ہے ہمارا مکمل صحت.